یہ زیادہ تر ایشو اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ ہماری جو ڈرامہ بنانے والی کمپنی ہے نا، یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ قسم کے لوگ جن کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن وہ سیکولر، کچھ ایتھیسٹ، دہریہ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ خانہ کعبے کا ماڈل رکھا ہوا ہے ان کے گھر میں، خانہ کعبے کی تصویر رکھی ہوئی ہے یا وہ جو مورتی بھگوان کی بنائی ہوئی ہے اس کی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ان سے یہ مکان لیتے ہیں کرائے پہ اور وہاں پہ اپنی شوٹنگز کرتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بےغیرتی ہے کہ ہمارے ڈراموں میں وہ کلچر دکھایا جا رہا ہے، میں تو نہیں دیکھتا ہوں لیکن جو مجھے سننے میں ملتا ہے، جو پاکستان میں 0.00001% لوگ بھی نہیں ہیں جن کی زندگی اس طرح کی گزر رہی ہو. ایک وہ ڈرامے تھے جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے، مورل لیسنز ملتے تھے. اندھیرا اجالا ایک ڈرامہ لگتا تھا، ہر ڈرامے سے منچلے کا سودا تو پھر ماسٹر پیس تھا، ہر ڈرامے سے کوئی نہ کوئی مورل لیسن ملتا تھا. وارث ڈرامہ تھا، عام لوگوں کی لائف دکھائی جاتی تھی. لیکن یہ جو آپ ڈرامے دکھا رہے ہیں تو ڈرامے ہی لگایا ہوا ہے قوم کے ساتھ. ٹوٹلی ڈرامے کو انہوں نے بےغیرتی، اور اس میں بھی پتہ نہیں کس ایکسٹریم تک اب جا چکے ہیں. وہ بےغیرتیاں جو ہمارے معاشرے میں تصور بھی نہیں کی جاتی تھی وہ ڈراموں میں اب دکھانی شروع کر دی ہیں. میں ان کا ذکر کرنا بھی جو ہے نا وہ غلاظت سمجھتا ہوں. اور انہوں نے ڈرامے میں اس طرح کے بت اور یہ غیر محسوس طریقے سے انڈیا کے چینل تو بند کر دیے ہیں، خود انڈین کلچر پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ سر پی ٹی اے کو چاہیے اور پی ٹی آئی کو بھی چاہیے، صرف پی ٹی اے کو نہیں، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ وہ نوٹس لیں ان ڈراموں کا. انڈیا کے خلاف تو ہم بہت بول رہے ہیں، انڈین کلچر جو یہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے. اس قسم کے بت رکھنا ڈیکوریشن پیس کے طور پہ، جو بت واقعی اسی شیپ میں بنے ہوئے ہوں جن کی پوجا کی جاتی ہے، حرام ہے. البتہ ایسے ماڈلز جو ہوں تو بت ہی، لیکن وہ والے بت نہ ہوں ڈکشنری کے پوائنٹ آف ویو سے ہم انہیں بت کہہ رہے ہوں، اس طرح وہ ماڈل ہوں. جیسے کسی یہ باربی کا ماڈل، کوئی ایک گڑیا کا ماڈل آ گیا. اب یہ وہ ماڈلز نہیں ہیں جن کی لوگ پوجا کر رہے ہیں، بلکہ یہ بچوں کے کھیلنے کے ماڈلز ہیں. کسی گھوڑے کا ماڈل، کسی ہاتھی کا، کسی پرندے کا ماڈل. اب یہ وہ ماڈلز ہیں جس کی لوگ پوجا نہیں کر رہے ہوتے. یہ ماڈلز وہ والے ماڈلز ہیں جو لوگ خوبصورتی کے لیے سجا لیتے ہیں گھر میں، کسی کے ذہن میں وہم بھی نہیں آتا کہ ان کے آگے جھکنا ہے. تو یہ بالکل جائز ہے، کیونکہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے شادی کے بعد بھی ہم عائشہ کہتی ہیں میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. نبی علیہ السلام نے کبھی منع نہیں کیا. اب گڑیا بھی تو فزیکل ایک بت ہی ہوتا ہے نا، ماڈل ہوتا ہے، لیکن وہ کھیلا کرتی تھی. اس کی عزت نہیں ہو رہی ہوتی، وہ تو پھر بچہ گڑیا اٹھا کے پھینک بھی دیتا ہے، اس کو سامنے رکھ کے جھک تو نہیں رہا ہوتا. اور پھر آہستہ آہستہ آپ جس طرح سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دے رہے ہوں گے، کہاں تک بات جا رہی ہوگی. وہ کہنے کو تو تھوڑی سی چیز نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ینگ جنریشن کے مینٹل ماڈلز بدل رہے ہوں گے ان ڈراموں کی وجہ سے، جو ان کے دماغ کے اندر. بچوں کو ڈراموں کی بجائے ڈاکومنٹریز کے اوپر لگائیں، نیشنل جغرافک کے اوپر، ڈسکوری کے اوپر، تاکہ ان کو خدا کا تعارف ہو. اس فزیکل فینومینا آف نیچر جو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، ان کو پتہ چلے اس فعل کا خالق کون ہے. اللہ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سر میں تو ڈسکوری اور نیشنل جغرافک جب دیکھتا ہوں تو سر مجھے جو اللہ کا تعارف ادھر دیکھ کے ہوا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں ہوتا. قرآن میں بار بار اسی چیز کی طرف 1000 سے زیادہ آیات ہیں جن میں فزیکل فینومینا کے بارے میں کہا گیا. دیکھو ہم کس طریقے سے پھلوں کے پکنے پہ غور کرو، سورۃ الانعام میں آتا ہے. ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، ان کے فروٹوں کے ذائقے کیسے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہے. تم نے افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے نہیں دیکھا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا. سر اس جملے میں قیامت چھپی ہے. اونٹ کیا بنا دیا اللہ نے، کیا بنا دیا اونٹ. 1 مہینے تک کھائے پیے بغیر سفر کرتا رہتا ہے، ریگستان میں پانی سٹور کر لیتا ہے. اور کتنا سخت جانور ہے وہ. اللہ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے ریگستان کے لیے. گھوڑا ریگستان میں جا ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک مخلوق اللہ کی. گوروں نے تحقیق کی، اب اس تحقیق کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے کہ کروکوڈائلز پہ تو آپ نے 40 سال ریسرچ کی. یہ بتائیں یہ کروکوڈائل میں یہ کوالٹیز ڈالی کس نے ہے؟
ان کوالٹیز کا تو کروکوڈائل کو خود نہیں پتا کہ میرے اندر یہ کوالٹیز ہیں. تو جس کروکوڈائل کو یہ نہیں پتا میرے اندر یہ خاصیتیں ہیں, وہ ان خاصیتوں کا کریٹر تو خود نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو اپنے بارے میں آپ سوچ لیں, کیا آپ کے گردے جو 25 دفعہ ڈیلیسس کر رہے ہیں, کبھی زندگی میں آپ نے یہ خود چلائے تھے, کوئی ان کی کوئی سوئچ آن کیا تھا؟ آپ کا دل روزانہ 1 لاکھ دفعہ دھڑک رہا ہے اور 10,000 لیٹر خون پمپ کر رہا ہے, کبھی آپ نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر آپ کو سائنٹسٹ نہ بتائیں تو آپ کو یقین بھی نہ ہے کہ یہ خون سارا ہو رہا ہے. آنکھوں کو تو پھر بھی آپ شیشے میں چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, جو اندر اتنی مشکل ٹریفک رواں ہے. تو آپ نے اگر اپنی ٹریفک, جو سب سے ذہین مخلوق ہے اس روئے ارض پہ, اس کو اپنی اندر کی ٹریفک کا نہیں پتا, تو جو ہے ہی جانور ہے ان بیچاروں کو کیا پتا ہمارے اندر کیا ٹریفک چل رہی ہے اور کیا کیا کوالٹیز دی ہوئی ہیں. لائف ان ڈیپ اوشنز, آپ ہارون جیہ کی ویڈیو دیکھیں سر, 10-10 کلومیٹر نیچے ایسی ایسی مخلوقات ہیں سمندر کے اندر, ان کے اندر وہ سسٹم ہے, بندہ حیران رہ جاتا ہے. آج کل کی جو لیٹسٹ آبدوزوں میں, سب میرینز میں جو سسٹم انسٹال کیے گئے ہیں نا, ایگزیکٹ وہی ڈیزائن ملینز آف ایئرز سے ان کے اندر موجود ہے اوپر اور نیچے آنے کے لیے. وہ سائنٹسٹ حیران ہے کہ ہم اس کی بجائے اگر ہم پہلے ہی 10 کلومیٹر نیچے چلے جاتے تو ہمیں آبدوز بنانے میں اتنے 100 سال نہ لگتے, ڈائریکٹ کاپی کر لیتے, جس طرح پرندوں کو کاپی کیا. پہلے تو آپ کو پتا نا یہ جہاز کیوں نہیں بنتا تھا, یہ سمجھتے تھے کہ ہم پرندے بھی چونکہ یوں کرتے ہیں تو ہم ایسا کوئی جہاز بنائیں جو پر ایسے سے کرے تو اڑے گا. لیکن بعد میں انہوں نے آبزرو کیا کہ یار کئی پرندے تو گھنٹوں بغیر پر پھیلائے بھی اڑتے رہتے ہیں. وہ کیسے اڑ رہے ہوتے ہیں؟ وہ ایئر کی ایسی سٹریمز کو دریافت کر چکے ہیں, یا اللہ نے ان کی دماغ میں, جو قرآن میں آتا ہے, ہم نے شہد کی مکھی کو یہ چیز الہام کر دی ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چل. وہ چلتی ہے پھر واپس آتی ہے, کتنی دور سے واپس وہیں آگے بیٹھتی ہے. اور سر وہ جو بنا رہی ہے نا, وہ تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا شاید, ٹھیک ہے. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا نہیں, ایسے بھی اگر پر رکھے جائیں نا تب بھی ہم اڑ سکتے ہیں. اس کے لیے ایئر سٹریم ہمیں وہ والی چاہیے, تو لیکن وہ ہائر لیول کی چاہیے کیونکہ جہاز کا وزن بہت ہوتا ہے. پھر انہوں نے اس کے نیچے وہ انجن, جیٹ انجن لگانے شروع کیے کہ وہ مصنوعی طور پہ وہ ہوا کریٹ کر لیں اور وہ ایروفائل سٹرکچر ایسی دیں کہ وہ اڑتا رہے, جہاز اڑتے رہے. اچھا اب دیکھیں کتنی بڑی پھر بھی ان سے ایک مسٹیک ہوئی کہ آلموسٹ, آپ کو پتا ہے پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایویشن کا 100 سال منائے گئے ہیں. یہ 21ویں صدی کے اندر آ کے 2004 یا 5 کی بات ہے, کتنے جہاز, بوئنگ 747 کی پہلی فلائٹ 70s میں شروع ہوئی ہے. 40 سال تک سائنٹسٹ کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی الٹریشن کریں اگر پر کے اندر تو ان کا 10 سے 12% فیول بچ سکتا ہے. 10 سے 12% فیول وہ آ کے انہوں نے 2005 یا 7 کے اندر کی ہے. اور وہ خبر بھی سارے چینلز پہ چلی تھی کہ جی آندہ کے بعد سارے جہازوں کے پروں کے ڈیزائن چینج ہو گئے. لیکن ان لوگوں نے کبھی چیل یا کووں کو یا عقابوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو ان کو یہ 100 سال نہ لگتے. اب تو دیکھ لیتے یہ. وہ کیا, اب دیکھیں لیٹسٹ جتنے بوئنگ کے ایئر بس کے جہاز آ رہے ہیں نا, یہ ایئر بس A380 جو دنیا میں سب سے بڑا جہاز اس وقت ہے, اس کے آپ نے پر دیکھے ہیں کہ پر اینڈ پہ جا کے یوں کیا ہوا ہے. پرانے جتنے ہمارے جہاز ہیں ان کے پر اینڈ پہ ایسے ہیں. اب جو آ رہے ہیں نا وہ اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے ہیں. وہ جو ہلکا سا اٹھانا ہے نا بالکل ایج پہ. ابھی بھی دنیا میں میجورٹی جہازوں کے نہیں اٹھے ہوئے کیونکہ پرانے چل رہے ہیں نا, تو پر چینج کرنے میں بڑا پیسہ لگے گا. سعودی ایئر لائن نے آلموسٹ اپنے چینج کر لیے ہوئے. پاکستان میں جو نئے والے ہیں وہ ہے, پرانے ابھی بھی سیدھے ہی ہیں, ابھی بھی 10% فیول ضائع ہی ہو رہا ہے. اچھا وہ ورٹیکس, یہ جب جہاز اڑتا ہے نا تو اس کے ساتھ ایئرفائل اسٹرکچر, چونکہ میں نے فلوئڈ ڈائنامکس ہمارا ٹاپک بھی تھا میکینیکل انجینئرنگ میں, اس کے نا یہ کارنر سے ایک ورٹیکس بنتا ہے ایئر کے اندر, نہ نظر آنے والا بھنور. وہ ریزسٹنس کرتا ہے جہاز کو اڑنے میں. اگر تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہلکا سا ایسے اٹھا دیا جائے وہ ورٹیکس ختم ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جہاز کو آگے جانے میں ریزسٹنس ختم ہوتی ہے اور 10 سے 12% فیول بچ جاتا ہے. تو سر یہ چیلیں کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہے, ان کے پر اینڈ پہ ہلکے سے اٹھے ہوئے نہیں ہوتے. لیکن ادھر تک یہ تو سر آپ نے مسلمانوں نے ان کو بتانا تھا. چلو جہاز نہیں آپ کے بزرگوں سے بنا, تو جب جہاز بن گیا تھا 80 سال تک اتنا دنیا کا فیول ضائع ہوتا رہا. ایسا سارا مولویوں کو پوچھا جائے گا کہ یار اللہ نو تسی اینڈ تے ویکھ لیا, ہلکا جا اگے جڑا اینڈ جو ہے وہ بھی ویکھ لیندے, فیول بچ جاتا.
یہ اللہ کے جہاز ہے جی، کیا اڑائے ہیں یہ جو بوئنگ 747 ہے جسے جمبو جیٹ کہتے ہیں، یہ 8000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر اسے فیولنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ وہ ٹینکر اتنے بڑے نہیں ہیں کہ وہ سٹور کر سکیں۔ اور سر اللہ نے جو اپنے جہاز چھوڑے ہوئے سرخاب جسے کہتے ہیں آپ، ہر سال رشیا سے آلموسٹ 8-10 ہزار کلومیٹر وہ اڑتے ہیں، وہاں سے یہاں پہ آتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں، ادھر آنا ہے، اور جب وہاں پہ سردیاں تھوڑی کم ہونا شروع ہوتی ہیں تو پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں، اور اس دوران وہ نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ہوا میں ہی رہتے ہیں، سوتے بھی ہوا میں ہیں۔ وہ ایسی ایئر سٹریمز میں اڑتے ہیں کہ ان کو یوں بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، میلوں اڑتے چلے، گلائڈ کرتے جاتے ہیں۔ میں ککھوں وانگر رل گئی، اللہ نال نازک جندڑی میری وچ کنڈیاں دے رل گئی، غم سجنا دے مار مکا تے میں اتھروں بن کے ڈل گئی، ایک مایا تیری یاد نہ بھلدی، باقی ہر شے جگ دی بھل گئی۔